نبی کی راہ میں غفلت کو اپنایا نہیں کرتے، نبی کی راہ میں غفلت کو اپنایا نہیں کرتے، مدینے آ کے عاشق لوٹ کر جایا نہیں کرتے، مدینے آ کے عاشق لوٹ کر جایا نہیں کرتے، یہی ہے عشق کا مظہر۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خوش نصیبی ہے خانوادہ عدیل و فردوس کی کہ یہاں ایسی منور ہستیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہیں کہ ابھی ہماری بیگم نے کہا کہ قاری صاحب کو ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھتے تھے، قاری صاحب گھر آئے ہیں آج، تو بہت شکریہ قاری صاحب، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ لے کے آئے قاری صاحب کو، انیق بھائی کو، تو یہ رمضان کی برکت ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی محبت ہے کہ آج یہاں وہ تقریب ہونے جا رہی ہے، وہ محفل ہونے جا رہی ہے جس میں کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، اور آج کی محفل کا آغاز ہم کریں گے قاری صداقت صاحب کی قرأت، نعت اور دعا سے انشاءاللہ۔ اکثر اپنی محافل میں قاری صاحب ایک 4 مصرے ہیں عرفان دانش سکندری صاحب کے، وہاں سے ابتدا یا آخر میں یہی 4 مصرے پڑھتا ہوں، بہت پسند ہے کہ دریدہ لاکھ سہی اس کے روبرو کر دے، دریدہ لاکھ سہی اس کے روبرو کر دے، نہ جانے کب تیرے دامن کو وہ رفو کر دے، نہ جانے کب تیرے دامن کو وہ رفو کر دے، اور زباں پہ حرف دعا رکھ یہ عین ممکن ہے، تو لب ہلائے وہ تکمیل آرزو کر دے۔ بس ادب میری درخواست ہے قاری صاحب سے کہ آج ہماری والدہ کی نماز کی جگہ اور اس ان کی نام پہ بنائی گئی بیٹھک جو کہ 42 برس پرانی ہے، مشیگن سے شروع ہوا تھا سلسلہ، کہ آج یہاں منور ذکر سے مزید روشنی پھیلے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک. جی بھائی کہ ایک نعت پیش کرنے لگا ہوں. تبرک ہے قاری صاحب، آپ نے اس وقت کی نظر پڑی نبی کی راہ میں غفلت کو اپنایا نہیں کرتے، نبی کی راہ میں غفلت کو اپنایا نہیں کرتے، مدینے آ کے عاشق لوٹ کر جایا نہیں کرتے، مدینے آ کے عاشق لوٹ کر جایا نہیں کرتے. یہی ہے عشق کا مظہر، وفاداری کا پیمانہ، چلن ہم دشمن احمد کا اپنایا نہیں کرتے، مدینے آ کے عاشق لوٹ کر جایا نہیں کرتے. وہاں جانا تو کیا اس سمت سے رخ پھیر لیتے ہیں، جہاں جانے کا آقا حکم فرمایا نہیں کرتے، جہاں جانے کا آقا حکم
فرمایا نہیں کرتے. یہی بتلا رہی ہے زندگی سلمان و بوذر کی. یہی بتلا رہی ہے زندگی سلمان و بوذر کی. نبی والے کبھی گردش سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی والے کبھی گردش سے گھبرایا نہیں کرتے. انہیں آ کے عاشق لوٹ کر جایا نہیں کرتے. گزرتا ہوں فنا کی دھوپ سے میں یا نبی کہہ کر. یہ کیسے مان لوں میرے نبی سایہ نہیں کرتے. میں کیسے مان لوں میرے نبی سایہ نہیں کرتے. اور نبی کی آل کا نعتوں میں کر کے تذکرہ شامل. نبی کی آل کا نعتوں میں کر کے تذکرہ شامل. نبی کا ذکر پھیلاتے ہیں سمٹایا نہیں کرتے. نبی کا ذکر پھیلاتے ہیں سمٹایا نہیں کرتے. منور ہے میرا دل مدح آقا کی تجلی سے. منور ہے میرا دل مدح آقا کی تجلی سے. جبھی تو پاس میرے وسوسے آیا نہیں کرتے. جبھی تو پاس میرے وسوسے آیا نہیں کرتے. مدینے آ کے عاشق لوٹ کر جایا نہیں کرتے. مقطع ہے جس سے کہتے وصف محمد ایسی نعتوں کو عدیل اپنی زباں پر ہم کبھی لایا نہیں کرتے. عدیل اپنی زباں پر ہم کبھی لایا نہیں کرتے. نبی کی راہ میں غفلت کو اپنایا نہیں کرتے. مدینے آ کے عاشق لوٹ کر جایا نہیں کرتے. قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیے کہ زندگی میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب قاری صاحب کو گھر آج پہلی دفعہ لے کے آئے اور قاری صاحب نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے. اور نماز کے لیے جانماز جب بچھا رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ کی نعت مل جائے گی کوئی, اور میں چاہوں گا میں نعت دیکھ لوں. کتاب یہاں رکھی ہوئی تھی. تو یہ دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ. نصیبوں والی بات ہے کہ پلان نہیں تھا. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اور گلوبل جسے کہنا چاہیے مذہبی اسکالر جن کے لیکچرز پوری دنیا میں ہو رہے ہیں ایک عرصے سے. ہماری بد نصیبی کہ ہم نے کبھی انیک بھائی کا لیکچر بیٹھ کے سامنے نہیں سنا تھا, اور آج اپنے گھر میں یہ موقع فراہم کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے.
کہ تو میری دستبستہ گزارش ہے ہمارے انیق احمد صاحب سے کہ پوڈیم پہ تشریف لائیں اور وہاں سے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پیغمبر اسلام کا آخری خطبہ اور قرآن. اور یہ بات بھی بیٹھے بیٹھے تسنیم آپا کے یہاں طے ہوئی اور دیکھیے آج موجود ہیں. انیف بھائی بہت پیشگی شکریہ, ہماری خوش قسمتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ڈاکٹر آصف خلیل صاحب, قاری سید صداقت علی صاحب, آج کے ہمارے میزبان, سب کو جوڑنے والے بھائی عدیل زیدی, اور محترم خواتین و حضرات, بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر, اور یہاں آ کر ہمیشہ ہی خوشی نصیب ہوتی ہے. ادبی نشستیں ہوئیں یہاں اسی ہال میں, نامور شخصیات سے ملاقاتوں کے سلسلے جاری ہیں. عدیل بھائی کا ایک خاص تعلق ہے ادب سے اور ادبی سرگرمیوں سے. اچھا لگتا ہے کہ دیار غیر میں آنے کے بعد بھی یا دیار غیر میں آ کر بھی ایک شخص اپنی تہذیب سے جڑا ہوا ہے. کیا ہے یہ, یعنی کیا اچھی بات محسوس ہوتی ہے, اور تہذیب کی بازیافت میں لگا رہتا ہے. تو عدیل زیدی صاحب سے مل کر ہمیشہ اچھا لگا. جیسا کہ فرمایا کہ ماہ مبارک ماہ رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ, یہ نزول قرآن کا مہینہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. تو یہ نزول قرآن کا مہینہ اور قرآن بہت بڑا موضوع. لیکن عدیل بھائی نے ایک بات بہت اچھی کہی, بڑی زبردست, کہ جو آخری خطبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اس پہ گفتگو عام طور پر نہیں ہوتی, ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. نزول قرآن کی بات ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نزول قرآن کا مہینہ, میں نے قرآن کریم کی آیت بھی یہاں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج ادا کرنے تشریف لے گئے, اور وہاں یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ عالمی وصیت, عالمی منشور, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے ہیں. تو قرآن اور آخری خطبہ آپ کا کیسے جڑ جاتے ہیں آپس میں, اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن پہلی بات قرآن, ماہ رمضان, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ قرآن کریم یہ شب قدر میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے, قرآن کریم 22.5 برس میں تقریباً, یعنی جستا جستا نجمن نجمن نازل ہوتا رہا. آغاز ہو رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی
ذرا اس پہ توجہ فرمائیے گا، ایک خاص نقطہ میں یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس سے 15 برس پہلے غار حرا آپ کا جانا ایک معمول تھا، ہم سب نے پڑھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے بعد، اس وحی کے نزول کے بعد کبھی غار حرا میں نظر آئے؟ نہیں نظر آئے۔ دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پھر وحی کے سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ قرآن کریم کے نزول کا ہم نے آغاز کر دیا ہے، اب آپ قرآن کریم کو انسانیت تک پہنچائیے۔ اب آپ قرآن کریم کو انسانیت تک پہنچائیے۔ اب یا ایھا المدثر دوسری وحی آ رہی ہے، قم فانذر وربک فکبر، یہ آپ اپنے گھر میں ہیں، یہ چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ اٹھیے اور اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، لوگوں کو بتائیے، توحید کا تعارف کروائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت سے جڑ جاتے ہیں۔ چرانیہ صاحب، غور کرنے کی بات یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعارف کراتے ہیں اللہ کا اور اپنی رسالت کا، تو ابھی اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں ہو رہا، یعنی اپنا ذکر نہیں ہو رہا، توحید اور رسالت ابھی گفتگو میں آئے گی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، دیکھو میں نے تم ہی میں عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں نے تم ہی میں عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا؟ جواب آیا، ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو امین پایا، آپ بہت اچھے خاندان کے، آپ کریم ابن کا نا، چھوٹا سا مکہ، 40 برس، آج بھی اگر کوئی چھوٹا کوئی گاؤں وغیرہ ہوتا ہے تو ہر شخص ایک دوسرے کو جانتا ہے، خاندانوں سے واقف ہوتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے۔ آج بھی پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں، تم مجھے جانتے ہو، 40 برس میں تمہارے ساتھ رہا، تم نے مجھے سچا پایا، میری زبان جھوٹ سے ناآشنا ہے، یقینا تو میں جو بات کہوں گا وہ سچی کہوں گا نا، کہ یہ ان معبودان باطلہ کو نہیں مانو، توحید کا تعارف کروایا جا رہا ہے، پہلے کردار کو حجت بنایا جا رہا ہے، پہلے کردار کو حجت بنایا جاتا ہے جب دین کی بات کہی جاتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تم ان بتوں کو پوچھتے ہو یہ معبود نہیں ہے، معبود اللہ ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہر نبی ہر رسول قرآن کا فرما رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے خطے کے لیے آئے، لیکن اللہ فرماتا ہے، اللہ فرما رہے قل، بات میری ہے، آپ فرما دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے مبعوث کیے گئے، تو ختم نبوت بھی تمام زمانوں کے لیے ہے، تمام جہانوں کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے۔ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی شریعت نہیں، اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کام بتا دیے گئے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، لیکن نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے کیا کردار کو حجت بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اور جوڑے اس بات سے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تمہیں میں عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا؟ آج ہم تو مغرب میں ہیں نا، اس وقت ایک غیر مسلم ملک میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم ایک غیر مسلم ملک میں کھڑے ہیں، ایک مسلمان، ہر مسلمان اپنی ملت کا، اپنی امت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہاں رہنے بسنا والا شخص جب اپنے بہترین اخلاق سے، اپنے بہترین کردار سے غیر مسلموں کو متاثر کر دے تو کیا غیر مسلم یہ نہیں سوچے گا کہ اس مسلمان کا کردار اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا کردار کتنا شاندار ہے؟ یہ ہے ایک امتی کا کردار جو امتی نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ اقبال فرماتے ہیں، میں نے کہا ابھی اسی ذیل میں وہ کتابی پیش کر دوں اقبال کا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں اے اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی ہے از ہر دو عالم من فقیر، میں تو فقیر ہوں، روز محشر عذرہائے من پذیر، اور روز محشر میری یہ مدعا، میری درخواست، یہ اس کو قبول کر لیجئے گا۔ گھر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر حساب کتاب ناگزیر ہو جائے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مجھے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے دور رکھیے گا، میرے بدعمال، میری بدعمالیاں یہ میرے رسول کو شرمندہ نہ کر دیں۔ اللہ تو کردار، تو دین کس چیز کا نام ہے؟ یعنی زبان سے اقرار، یعنی بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیں گے؟ زبان سے کیا ہے پہلا مصرع، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دین نام ہے عمل کا، قرآن کا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ محترم حاضرین محفل، قرآن ایک معجزہ، قرآن زمین والوں سے اللہ کا آخری خطاب، تمام آسمانی کتابیں قرآن کریم میں موجود، قرآن کریم ان تمام آسمانی کتابوں کا مہیمن کا مطلب نگہبان، نگہدار۔ سابقہ کتب پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، سابقہ انبیاء پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہم کسی غیر مسلم کو یہ بتانے میں کامیاب ہوئے؟ بہت سے لوگ ہوئے ہیں، لیکن مجموعی طور پر کیا ہم کامیاب ہوئے کہ اے میرے مسیحی دوست،
اے میرے یہودی دوست، جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اس پر تو ایمان لاؤ گے نا، تو توریت پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن پہ تمہارا ایمان نہیں ہے، بائبل پہ انجیل پہ ہمارا ایمان ہے، تمہارا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ تم کم از کم اتنا دیکھ لو کہ تمہارے رسول نے، اچھا رسول کی بات حجت ہوتی ہے، جو بھی جس رسول کا امتی ہوگا اس اپنے رسول کی بات کو ماننا اس کے لیے لازم ہوگا۔ تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم یہ بھی دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کتنا ضروری قرار دیا۔ تم اگر مسیحی ہو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم انجیل کو مانتے ہیں۔ تم یہ دیکھو کہ مسیح علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کتنا ضروری قرار دیا ہے۔ تم جب دین قبول کرتے ہو تو تم تبدیل مذہب نہیں کرتے، تم تبدیل مذہب نہیں کرتے، تم تکمیل مذہب کرتے۔ تو اللہ تعالی کے نزدیک ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا، بلکہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ اب قرآن اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، مہینوں نہیں، سالوں، پوری زندگی بات کی جا سکتی ہے۔ چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو، پھر سائزلی ٹو ڈوز کرنے کا کام کیا ہے، پھر آخری خطبے پہ بھی بات کرنی۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ موتی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں الحم سے لے کے والناس تک ہمیں پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کو اپنے اندر اتارنا چاہیے، لیکن کم از کم قرآن کریم کی ان آیات کو تو ضرور دیکھ لینا چاہیے جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، میں اور آپ، ہم اہل ایمان ہیں، کسی سڑک پر چلنے والے سے بات نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ بات بتا رہا ہے ہمیں کہ میں تم سے مخاطبت کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں 89 مرتبہ اللہ تعالیٰ مخاطبت فرماتا ہے۔ 89 میں دیکھوں کہ یا ایھا الذین، اب یہ ماہ مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ فرماتا ہے۔ اب بہت ساری آیات ہم لے کر آئیں گے گفتگو میں، ایک ایک آیت پر بات کرتے ہیں۔ اب یہ روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح سابقہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، یہی ترجمہ ہے۔ پورا عالم اسلام اس کو مانتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے پڑھ لیا، لیکن یہ آیت ہم سے کچھ تقاضا کر رہی ہے۔ روزے رکھ لیے، ٹھیک ہے، روزے رکھ لیں، بہت اچھی بات ہے، پورا عالم اسلام روزے رکھتا ہے۔ آیت ختم کن الفاظ پہ ہو رہی ہے؟ لعلکم تتقون، روزے اللہ اس لیے رکھوا رہا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ ہم نے روزے رکھے تھے 25 میں بھی، 24 میں بھی، 10 سال پہلے بھی، 20 سال پہلے بھی، 40 سال پہلے بھی۔ کیا ہمیں تقوی حاصل ہوا؟ لعلکم تتقون، میں کام کر رہا ہوں، آپ ایک کام کر رہے ہیں، تو اس کا اینڈ ریزلٹ ہمیں چاہیے نا، ہمیں ایک اینڈ ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک بچہ جا رہا ہے، وہ MBBS کرنے پہنچا، 5 سال اسے لگائے، اسے پتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، مجھے ڈگری ملے گی، میں ہاؤس جاب کروں گا، تو لعلکم تتقون۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنی عبادت کو اپنی عادت بنا لی،
جب بھی رمضان آئیں گے ایک کلچر میں ہم مبتلا ہو جائیں گے. وہ کلچر آ گیا, روزے رکھیں گے, شام کو سب بیٹھیں گے, افطار کریں گے, پھر رات گزرے گی, پھر ہم سحری کریں گے, پھر دن گزرے گا, ہم کچھ گفتگو کریں گے, ایک خاص ماحول میں آ جائیں گے. رمضان کا مہینہ کو ایک خاص ماحول پیدا کر دیتا ہے, یہ ہم اور آپ جانتے ہیں. لیکن دین محض کلچر نہیں ہے. کلچر ہونا چاہیے, دین کو کلچرلائز بنانا چاہیے, لیکن دین کی روح غائب نہ ہو جائے. رہ گئی رسم اذاں, روح بلالی نہ رہے. تو وہ ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. اقبال فرماتا ہے تو وہ یہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن الفاظ و معنی وہ ایک مولوی کی اذان میں وہی الفاظ ہوتے ہیں اور ایک مجاہد کی اذان میں بھی وہی الفاظ ہوتے ہیں, لیکن دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. تو لعلکم تتقون پر کیا ہم نے غور کیا؟ کیا ہمیں تقوی حاصل ہوا؟ یا شوال میں پہنچ کر ہم نے اپنے آپ کو یہ دیکھا جانا اور غور کیا, یا ہم نے اپنے آپ کو چیک کیا کہ شعبان میں میرا تقوی کس جگہ تھا اور شوال میں کیا میں اس تقوی میں کوئی بڑھوتری کر سکا, آگے بڑھا یا نہیں بڑھا. قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, اور بہت ساری آیات, جیسا کہا 89 آیات. ایک آیت بار بار جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کو ایک مسلسل ایک کھٹانا جسے کہتے ہیں, اللہ بتاتا ہے بار بار کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. اب آدمی دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لے کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ کیوں کہہ رہا ہے یہ بات کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ اللہ پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایمان جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے, وہ ایمان. وہ لوگ ہم مردم شماری میں کے لیے تو ہم مسلمان ہیں, لیکن وہ مسلمان جو اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, وہ کلمہ جو ہم نے پڑھا, جو ہم نے گواہی دی, ہم نے گواہی دی نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ گواہی کیا ہے؟ گلزار بھائی, اذان کی آوازیں آتی ہیں پاکستان میں تو آتی ہیں, ہم آواز سنتے ہیں کہ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمدا رسول اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے. تو ہم کیا اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ وہ سب سے بڑا ہے. ہم اب دے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اگلی بات اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اکبر. ہم گواہی دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. گواہی حاضر میں ہوتی ہے, غائب میں نہیں ہوتی. اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہاں رسول ہیں, لیکن گواہی دی, گواہی کس سے ہوتی ہے؟ اپنے اعمال سے. جو ہمارا محبوب ہوتا ہے, ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی بات اس تک پہنچے کہ جس سے وہ ناراض ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
قرآن کیا کہہ رہا ہے مقام مسلم کے حوالے سے؟ میرا آپ کا اپنے رسول سے کیا رشتہ ہے، بلکہ میرا اور آپ کا اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ قرآن فرما رہا ہے سورہ بقرہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، ہم اہل ایمان ہیں نا، اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اللہ سے ٹوٹ کے محبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہوا؟ کیا ہماری تربیت ہوئی؟ کیا تربیت گاہیں ہیں؟ کیا ہمارے مربی ہیں؟ کیا ہمارے بڑے ہیں؟ کیا وہ محفلیں موجود ہیں کہ جن کے پاس جا کر آدمی جن محفلوں میں بیٹھ کر سیکھ کر آئے؟ اور کم از کم ایک بات ضرور ہو کہ ان محفلوں میں آدمی جائے تو دنیا سے جتنی محبت اس کے دل میں تھی جاتے وقت، جب وہ واپس آئے تو وہ یہ محسوس کرے کہ ہاں وہ محبت کم ہو گئی. یہ بات ہے اللہ سے محبت کی. اب میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں نبی کا مقام. سمپل، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، ہماری اور آپ کی جو جانیں ہیں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان کے اوپر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام. یہ معلوم ہمیں ہو گیا، قرآن نے بتا دیا. اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ رسول ہیں تمہارے. اب رسول کا مقام تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی بھی ان کی آواز سے اوپر آواز نہیں کرنا. یہ آواز صرف یہ آواز نہیں، اللہ کے رسول نے ایک بات فرما دی، جب فرما دی تو بات ختم. اس آواز پر اپنی آواز کبھی بلند نہیں ہوتی. اللہ نے ایک تمہاری کیا یہ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم نے ایسا کیا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو رسول کا مقام کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے عدیل زیدی صاحب کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کیا مطلب ہے؟ سمپل بات، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. زندگی کتنی آسان ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ آسانیاں رکھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے. تو دین کو مشکل نہیں بنایا نہ اللہ نے اور نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کوئی ناممکن العمل کوئی کام کہ آپ کے اور ہمارے سر لگا دیا گیا. بلکہ قرآن کریم کے آیت یاد آئی، بلکہ اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. وہ حق کیسے ادا ہو؟ وہ حق کیسے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ بھی پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا کام، اتنا بڑی ذمہ داری یہ کیسے؟ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، اس کا حصہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کم از کم اتنا تقوی تو اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے. زندگی کتنی آسان. قرآن کریم فرماتا ہے لیکن کنٹراڈکشن نہیں ہے، میں سے کھولتا ہوں اس بات کو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو
دین میں پورے کے پورے داخل ہو، یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ تقوی یا دین کا وہ علم جو بڑوں کے پاس رہا؟ بھائی مجھ سے زیادہ تقوی آپ کا ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ تقوی ان کا ہو سکتا ہے، ان سے زیادہ ان کا ہو سکتا ہے. جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں ہمیں اتنی کوشش کرنی چاہیے، اتنی کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو رہیں کہ اے اللہ میں نے پوری کوشش کی اور تو نیتوں کے بھید جانتا ہے. میں نے کبھی بھی تیری عبادت میں اور تیری فرما برداری میں کبھی خود کو پیچھے نہیں رکھا. ہاں اگر کچھ مسائل میرے ساتھ پیدا ہوئے تو اے اللہ تو سب جاننے والا ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو میری طرف سے کوئی ڈنڈی نہیں ماری گئی. بس اتنی سی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح دیکھنا چاہتا ہے. خواتین و حضرات، اب بہت ساری باتیں اس ذیل میں آ سکتی ہیں. ظاہر ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن بہت بڑا موضوع ہے، لیکن شاید 10 منٹ رہ گئے آذان میں. عدیل بھائی نے جو بات کی، جو بہت اچھی بات کی کہ یہ آخری خطبہ، اس پر گفتگو نہیں ہوتی، تو تھوڑی سی گفتگو آخری خطبے کے حوالے سے. میں نے آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم مکمل ہو گیا، نزول قرآن مکمل ہو گیا. آخری خطبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج اپنی حیات مبارکہ میں ادا فرمایا. آپ خطبہ دے رہے ہیں، لمبا اور ایک ساتھ خطبہ نہیں ہے یہ. آپ نے ٹھہر کر مختلف مقامات پر یہ خطبہ آپ نے عطا فرمایا. دیکھیے 2-3 باتیں پہلے، اس کے بعد اس کے چند جو نکات ہیں اس پہ بات کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حج کس تاریخ کو ہوتا تھا؟ میرا سوال آپ سے، آپ حضرات سے کس تاریخ کو ہوتا تھا؟ میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے کہ مشرکین اور کفار کیا کرتے تھے کہ یہ تاریخ کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، تاریخ کو، اور وہ کہتے تھے یہ نسائی کے مہینے ہیں، نسائی کے مہینے میں یہ محترم مہینے ہیں، ان محترم مہینوں میں جنگ نہیں ہو سکتی. اچھا ان کی جنگ چل رہی ہے، اب جنگ چل رہی ہے، تو اب یہ کیا ہوگا کہ جنگ میں یہ حج کیسے ہوگا؟ تو ہم تو نہیں کر سکتے، یہ منع ہے، کیونکہ حج تو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے نا. تو رجب، ذیقعدہ، ذیلحج، محرم، یہ 4 مہینے احترام کے مہینے، یہ ایک اصول جاری تھا. تو حج کو آگے لے گئے یا حج کو پیچھے لے گئے اپنے حساب سے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ذیلحج کا مہینہ ہے اور 9 تاریخ، اور آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ حج گھومتا 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 اپنی اصل جگہ پر آ گیا ہے اور اب قیامت تک 9 ذیلحج کو حج ہوگا. الحج عرفہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں. یعنی میدان عرفات ہے نا، اصل میں میدان عرفات میں جانا اصل میں حج اسی کا نام ہے نا، الحج عرفہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک یہ بہت بڑی ایک یہ تاریخی حقیقت، میں نے کہا شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک یہ نئی بات ہو تو میں یہ عرض کر دوں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ارشاد فرما 41-42 اس میں نکاح تھی، لیکن 2-4 بیان کر دیتے ہیں بڑے بڑے. خواتین بھی یہاں تشریف فرما ہے. اللہ کے رسول اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ عورتوں کے تعلق سے تم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا. عورتوں کا احترام، عورت کا مقام یہ بتایا جا رہا ہے. اور آپ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھو تم نے ان کا ہاتھ اللہ کو گواہ بنا کر لیا تھا. ان کا ہاتھ اللہ کو گواہ بنا کر لیا تھا. یعنی ایک معاشرے میں سوسائٹی کا سدھار، سوسائٹی کتنی رہنے کے لائق بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جہالت کی تمام رسومات اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں. اب ٹون دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، جہالت کی تمام رسومات اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. سود کا خاتمہ ہو گیا، سود کا خاتمہ. اور میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کا سود معاف کرتا ہوں. ختم ہو گئی بات. اب سود قیامت تک نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا. ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں سود لینا حرام ہے، سود دینا حرام نہیں. احادیث کو نکال دیا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو ہٹا دیا جائے تو سود کا مکمل خاتمہ ہوگا. آخری نقطہ میں چاہتا ہوں اس پر ذرا تفصیلی بات کرتا ہوں. بہت مشہور ہے نا یہ بات، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پہ. کوئی فضیلت نہیں. معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اتقاکم، تم میں بزرگ، مکرم، بہتر کون ہے؟ وہ ہے کہ جو تقوی میں برتر ہے. تقوی کا ذکر ہوا نا یہ آخری خطبہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماہ مبارک، ماہ رمضان، تقوی، آخری خطبہ وہاں بھی تقوی کہ تم میں بہتر وہ ہے. تقوی کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی تقوی تقوی، بار بار تقوی. میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نظر آئیں جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں جہاں وہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے. سمپل تعریف ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس وغیرہ یا کوئی گاڑی گفتگو یا معرب یا مفرس الفاظ کا استعمال کر کے اپنی علمی دہشت کو قائم کر دینا وہ نہیں. سمپل سی بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، بس ہم زندگی بھر یہی کوششیں کرتے رہیں. خواتین و حضرات، ہماری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو. میں اگر نیک ہو گیا، آپ اگر نیک ہو گئے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ میں اور آپ تو نیک ہو جائیں لیکن ہماری فیملیز وہ نیک نہ ہوں. قوا انفسکم واہلیکم نارا. دولت بہت اچھی چیز، مال کمانا چاہیے، دین کہیں نہیں روکتا مال کمانے سے، لیکن کیا فرماتا ہے؟
کہ یا ایھاالذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور یہ مال اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کر دے. اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا. اگر تم نے ایسا کیا تو تم خسارہ پانے والوں میں ہوگے. محترم خواتین و حضرات، ٹو ڈوز، یہ گفتگو، یہ دین پر جو گفتگو ہوتی ہے، یہ لفظوں کی جگالی نہیں ہوتی، یہ لفظوں کی جگالی نہیں ہوتی. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ کے اقوال اور آپ کے افعال دونوں میں ہمارے سامنے کس کس طرح، یعنی ایک پیکٹ سامنے آتا ہے کہ دیکھو ڈوز اور ڈونٹس، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، بتا دیا گیا ہمیں. ورنہ تو یہ سب کہانیاں ہیں. اور یہ ایک کسی غزل پر ہاشمی صاحب کوئی تنقیدی نشست نہیں ہے کہ اس غزل کے محاسن کیا ہیں، خوبصورتی کیا ہے، اس کے نقائص کیا ہیں، کن کن چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا. اخلاق عظیمہ، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ، اخلاق حسنہ. آپ نے مجھ پر ظلم کیا، میں نے اتنا ہی بدلہ آپ سے لے لیا. ختم ہو گئی بات. اس کی اجازت دین دیتا ہے، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ آپ نے مجھ پہ ظلم کیا، میں بدلہ لے سکتا ہوں اتنا ہی، لیکن بہتر یہ ہے کہ میں معاف کروں. اب اخلاق عظیمہ، اخلاق عظیمہ کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. 8 برس بعد فتح مکہ ہو رہا ہے. مکے سے نکالے گئے، واپس پہنچ رہے ہیں. فتح مکہ. فاتح کس طرح داخل ہوتے ہیں شہروں، کچھ تو خون وغیرہ وغیرہ. آپ کا سر جھکا ہوا ہے. جب آپ تشریف لائے تو وہاں لوگوں نے کہا، کفار نے یہ کہا کہ یہ آج یوم ملحمہ ہے، آج کچھ تو خون کا دن ہے، آج تو یہ تلواروں میں کہ آگے کیا کچھ ہوگا. آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی. آپ نے فرمایا یہ یوم ملحمہ نہیں، یہ یوم مرحمہ ہے، آج یہ رحمت کا دن ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر، آپ کی زبان مبارک پر ایک آیت آپ پڑھ رہے تھے. یہی آیت کس نے پڑھی تھی پہلے؟ یہی آیت. آپ پہلے رسول نہیں، آپ دوسرے رسول. پہلے رسول تھے حضرت یوسف علیہ السلام. آیت کیا تھی؟ لا تثریبا علیکم اليوم، آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں. یوسف علیہ السلام کس کو معاف کر رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو. اللہ کے رسول کسے معاف کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اپنی جان کے دشمنوں کو. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ ہے ہمارے رسول جن کے امتی ہونے پر ہمیں شرف ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. سبحان اللہ. انیل بھائی، پہلی دفعہ آپ کا درس قرآن، اور آخر میں آپ نے آخری خطبے کا ذکر فرمایا. تشنگی تو رہی، لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آپ تشریف لائیں گے تو سورہ بقرہ پہ بھی گفتگو ہوگی، اور اس کا آخری رکوع. جی اچھا، اس میں ایک بات میں عرض کر دوں آپ کی اجازت سے. پورا قرآن زمین پہ دیا گیا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع آسمان پہ دیا گیا. تو اذان کا وقت ہونے والا ہے. ہم انتظام کرتے ہیں افطار کا. سورہ بقرہ کی غالباً 83ویں آیت ہے.
جہاں قرآن پاک میں یاد آتا ہے، لیکن آپ لوگ قرآن کا ریفرنس اور اس پہ عبور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھو، اپنے شہر والوں کا خیال رکھو، اور ہاں اس کے بعد نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو۔ تو وہاں سے گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ شروع ہوگی۔ آپ کی اجازت سے سرکار گھر آپ کا ہے، مائکروفون آپ کا ہے۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی تو اللہ صاحب میں فرماتا ہے کہ ان سب کا تم پر حق ہے۔ بالکل۔ اب یہ کہ ایک پڑوسی ہے، جی جی، اس کا تو میرا بھائی ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، وہ تو ہے ہی ہے نا۔ ایک آدمی جو آپ کا عارضی ساتھی ہے، یعنی آپ ٹرین میں ہیں، آپ بائی ایئر سفر کر رہے ہیں، آپ کے برابر کوئی بیٹھا ہے، تو اس کا بھی حق ہے آپ پر کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ یہ قرآن بتا وہاں جانا تو کیا اس سمت سے رخ پھیر لیتے ہیں جہاں جانے کا آقا حکم فرمایا نہیں کرتے، جہاں جانے کا آقا حکم فرمایا نہیں کرتے۔ یہی بتلا رہی ہے زندگی سلمان و بوذر کی، یہی بتلا رہی